بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم سب کو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ہے دم کرنا، تعویذ کرنا، ذکر کرنا، وظائف کا کرنا، ان کی جو ہے وہ شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور قرآن مجید میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن میں سے جو بھی نازل فرماتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا اس میں شفا ہے۔ جو کچھ ہم قرآن مجید میں نازل فرما رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، فرمایا قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، اور اسی قرآن سے جو ظالم لوگ ہیں وہ مزید خسارے اور نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ ظالم لوگ قرآن مجید سے چونکہ وہ خود ظالم ہوتے ہیں سو وہ فرمایا خسارے اور نقصان میں خود چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ایک اور مقام پر فرمایا نا سورہ البقرہ میں فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، فرمایا قرآن تو ایک ہی ہے، آیتیں تو ایک جیسی ہیں، مگر فرمایا ایسا ہوتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، فرمایا اسی قرآن پاک کی مثالوں کو پڑھ کر، اسی کی آیات کو پڑھ کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بہرحال فرمایا قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کا پہلا مفہوم جو ہے وہ یاد رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان بہت سے غلط عقائد کا اور غلط اعمال کا، اس کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، انسان بہت سے غلط عقائد اور اعمال کو بعض اوقات اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا قوموں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے سورج کی پرستش کی، جنہوں نے چاند کی پوجا کی، جو بت پرستی کی طرف لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 بت، اتنی زبردست بت پرست وہ قوم ہو چکی تھی۔
یعنی مختلف عقائد جو ہیں وہ لوگوں کے غلط ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بے ادبی اور توہین کے جو ہے وہ عقیدے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جتنے بھی فاسد اور غلط عقائد ہیں، فاسد اور غلط عقائد ہیں، یہ انسانی زندگی میں بعض اوقات جو ہے رچ بس جاتے ہیں، جیسا کہ بہت سی قومیں شرک کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہے عقائد کی غلطی۔ کیا؟ عقائد کی غلطی۔ اب انسان کی ایک اپنی طبیعت ہے، انسان کا ایک اپنا من ہے، انسان کا ایک اپنا نفس ہے، اس کے اندر اعمال کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر اعمال کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، عقائد بھی غلط ہوتے ہیں اور اعمال بھی غلط ہوتے ہیں۔ غلط اعمال کے اندر وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، جن کو حرام کہا جاتا ہے، جو بدکاری ہو گئی، شراب کا پینا ہو گیا، جو جوئے کا کھیلنا ہو گیا، جو سود کا کھانا ہو گیا، جو ناحق ناجائز طور پر کسی کو قتل کرنا ہو گیا، جو جھوٹ بولنا ہو گیا، جو غیبت کرنا ہو گیا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو کہ غلط اعمال ہیں، جو کہ کیا ہیں؟ غلط اعمال ہیں۔ اسی طرح کچھ اخلاق اور کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، کچھ اخلاق اور کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ مثلا بندے کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے حسد کرنا، یہ بری عادت ہے۔ مال و دولت کا بے جا حرص رکھنا، لالچ رکھنا مال و دولت کا کہ زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے، زیادہ سے، یہ برا اخلاق ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں کہ حسد کرنا، بخل کرنا، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہونا، بہت زیادہ کنجوس ہونا، یا بہت زیادہ فضول خرچ ہونا، یہ برے اخلاق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ برے اخلاق ہیں۔ بہت زیادہ کنجوس ہونا بھی برا خلق ہے، بری عادت ہے۔ بہت زیادہ فضول خرچ ہونا، یہ بھی برا خلق اور بری عادت ہے۔ اسی طرح حسد کرنا برا ہے، اسی طرح طمع اور لالچ کرنا برا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برے اخلاق ہیں۔ اب انسانی طبیعت کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ برے عقائد بھی ہوتے ہیں، برے اور غلط عقائد بھی ہوتے ہیں، برے اور غلط اعمال بھی ہوتے ہیں، اور برے اور غلط اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، اس میں مومنوں کے لیے ہر چیز کی شفا ہے، اس میں مومنوں کے لیے ہر چیز کی رحمت ہے۔ یہ جو ہے قرآن سارا فرمایا رحمت ہے، شفا ہے مومنوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بت پرستوں کو توحید عطا فرماتا ہے، برے اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی، تقوی، طہارت کا رستہ عطا فرماتا ہے، اور برے اخلاق پہ چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے فیض سے ان کے برے خلق اور بری عادتیں دور فرماتا ہے۔ فرمایا لوگوں، جو کچھ اس قرآن کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جسم کی بیماری کی علامات ہوتی ہیں، جسمانی بیماری کی علامات ہیں، مثلا اس کو بخار چڑھ گیا جی، اس کو بہت سخت سردی لگ رہی ہے، اگر سردی سے چڑھا ہے، اٹ سیلف سردی جو ہے وہ بخار نہیں ہے، وہ بخار کی علامت اور سائن ہے۔ اس کو گرمی سے بخار چڑھ گیا، جس کو گرمی بڑی لگ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو بخار گرمی سے ہوتا ہے، حضور نے فرمایا بخار جہنم کے جوش میں سے ہے۔ کیا؟ بخار جہنم کے، یعنی جو گرمی سے بخار لگنے والا ہے، فرمایا یہ جہنم کے جوش میں سے ہے۔ جب گرمی سے بخار لگتا ہے تو وہ گرمی اٹ سیلف بخار نہیں ہے، وہ بخار کی علامت ہوتی ہے، بخار کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کو 2 4 5 چھینکیں آئیں، مسلسل آئیں، 5 10 15 منٹ ٹھہر کے پھر آئیں، یہ علامت ہے کہ فلو جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ یعنی جسم کو جو بھی بیماری لگتی ہے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ سائن ہوتے ہیں، کچھ اس کے اشارے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم اب بیمار ہونے والا ہے یا بیمار ہو رہا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔
جس طرح جسم اور روح دونوں کو ملائیں تو ایک انسان بنتا ہے، نہ خالی جسم انسان ہے نہ خالی روح انسان ہے، جسم اور روح کو ملائیں تو ایک انسان بنتا ہے۔ اسی طرح جسمانی اور روحانی یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں۔ جب جسم کو جسمانی بیماری لگتی ہے تو اس کے علاج کے لیے تو بندہ در بدر پھرے، اس کے علاج کے لیے بندہ در بدر پھرے، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، دوسرے سے تیسرے ہاسپٹل، حتیٰ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، حتیٰ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، حتیٰ کہ دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو جسے جسم کی اصلاح کے لیے ہم دن رات چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سارا کچھ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھ لیں جس طرح جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو تو اس کے تھائیں جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، روح بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ حرص و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بندہ طبیعت کے اندر بہت زیادہ حرص اور ہوس رکھتا ہو وہ سمجھو اس کی روح بیمار ہے۔ وہ بندہ جو زبان سے بہت زیادہ گالیاں دینے والا ہو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ وہ بندہ جو کسی مسلمان بھائی کی پشت کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے اس کی غیبت کرتا ہو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جو بندہ چھوٹے چھوٹے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، مفاد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زبان سے جھوٹ بولتا ہو، 10 روپے کے لیے جھوٹ بول جائے، وہ 10 کے لیے بولا یا 10 کروڑ کے لیے بولا، جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات کے لیے جھوٹ بولا تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ 5 10 سال 15 20 سال کا مسلمان بچہ ہو جاتا ہے، 15 سال تک وہ سنتا رہتا ہے مسجد جا جا کر کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ 15 سال بھی ہو گئے، 20 سال بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ معافی دے شاید کئیوں کو 30 40 سال ہو گئے، نماز کے پابند نہیں ہو سکے، دن رات اللہ کا حکم سن سن کر سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ اب یہ جو سارے جو ہیں یہ تھائن ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ساری عمر سنتے رہے کہ داڑھی شریف رکھنا حضور کی بڑی پسندیدہ سنت ہے، روزانہ صبح اٹھ کے شیو کر دی، سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ خبر ہی نہیں ہو رہی کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا بھی علاج ہے، جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اور جس طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے، جس طرح ہم نے روح کی جسم کی بیماری کے لیے جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے بندے کو، لیکن جب روح بیمار ہو گئی اور روح کی علامات کا پتہ چل گیا کہ اگر یہ علامات جسم سے ظاہر ہو رہی ہوں، کیونکہ یہ ساری علامات ظاہر تو جسم سے ہوں گی، اعضاء سے ہوں گی، کبھی آنکھ سے ظاہر ہو جائیں گی، کبھی زبان سے ظاہر ہو جائیں گی، کبھی کان سے ظاہر ہو جائیں گی، کبھی بندے کے پاؤں کے چلنے سے ظاہر ہو جائیں گی، کبھی ہاتھوں کے اٹھنے سے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ ساری علامات بھی ظاہر جسم سے ہوں گی، اس لیے کہ روح اس جسم کے اندر موجود ہے، اور روح کا اظہار بھی جسم سے ہوگا، روح کا اظہار بھی جسم سے ہوگا۔ اگر یہ علامات ہم میں سے کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میری روح بیمار ہے، یا اللہ روح بیمار ہوگی، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا آج ہمارے قرآن کے دامن میں، ہمارے مصطفیٰ کے دامن میں آؤ، قرآن کے دامن میں آؤ، اس کے اندر ساری کی ساری جتنی بھی تمہاری روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ قرآن شفا ہے، ان کے لیے یہ قرآن شفا ہے، یہ رحمت ہے، اس کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے قریب تو دیکھو تو صحیح، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ غیبت کرنا تو ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بدکاری تو ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سزا دیتا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا چوری کی کمائی حرام ہوتی ہے، ڈاکے کی کمائی حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، شراب کی کمائی حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی ساری بیماریاں ہیں قرآن کے دامن میں آ جاؤ، اس کو پڑھتے اور عمل کرتے چلے جاؤ تو تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے قرآن میں یہ شفا ہے، یہ کیا ہے؟ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔
اب ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی اور سننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اتنے سال ہو گئے کہ جب ہم بچے تھے 7-8 سال کے، ان بعض بچوں کی طرح، تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حکم سنے، اب ہمیں علم ہو گیا کہ نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک دن میں کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ۔ رمضان المبارک آ جائے تو روزہ رکھنا عقل بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ سال میں کتنی دفعہ؟ 1 مہینہ۔ اب سوال یہ ہے، جس کو پتہ چل گیا نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، امیر مسلمان پر حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا بالفرض نہیں کرتا، حج فرض ہو چکے جا کے نہیں کر رہا، نماز کا وقت ہو گیا نماز کو بر وقت ادا نہیں کرتا، نماز پڑھنے کی بھی عادت ہی نہیں، اب میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں قائم کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بندے کو سوچنا تو چاہیے، بندے کو تھوڑا تھنکے تو کرنا چاہیے، آخر علم ہونے کے باوجود، کیا علم ہونے کے باوجود پھر بندہ عمل کے لیے تیار کیوں نہیں آتا؟ بندے کو خبر بھی ہے کہ غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا یہ گناہ ہے، غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا گناہ ہے، علم کے باوجود پھر بندہ اس سے دور کیوں نہیں ہٹ جاتا؟ یہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی بندے کو علم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، علم کے باوجود وہ جھوٹ سے رک کیوں نہیں جاتا؟ جس کو خبر ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، اس امر کے باوجود، پتہ چلنے کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ غیبت نہ کی جائے، پھر وہ اس کام سے باز کیوں نہیں آتا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ باز پتہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ علم تب تک عمل میں نہیں ڈھلتا، علم تب تک عمل میں نہیں ڈھلتا جب تک کسی عمل کرنے والے کی صحبت میں نہ آیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، علم عمل تب بنتا ہے، ہزارہ بندوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہزارہ نہیں، شاید سارے کے سارے مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ نماز فرض ہے مگر پڑھتے نہیں ہیں۔ بھئی اس علم کا فائدہ کیا جب عمل نہیں ہے؟ تو اب پڑھنے سے دور کیوں ہو گئے؟ یعنی ایک مثال، آپ کسی بھی مسئلے کے اوپر مثال لے لیں، جو منع ہے جو حرام ہے ان کی مثال لے لیں کہ فلاں کام اسلام کے اندر حرام ہے، اس کے باوجود بندے اس کے قریب کیوں ہیں؟ فلاں کام فرض ہے، اس سے بندے دور کیوں ہیں؟ سبب یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ سارا کچھ نہیں ہوتا، علم عمل اس وقت بنتا ہے جب کسی صحبت کامل میں پہنچتا ہے، جب کسی اللہ والے کی، جب کسی نیک کی، جب کسی متقی کی، جب کسی صالح کی، جب کسی اللہ کے ولی کی، جب کسی صاحب عقیدہ، درست عقیدہ والے کی صحبت میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس وقت علم جو ہے وہ عمل بن جاتا ہے، اس وقت علم جو ہے وہ یہ کیا بن جاتا ہے؟ عمل بن جاتا ہے، اس وقت عمل کرنے کو دل کرتا ہے، جب کسی بندے کو بندہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، جب کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو پھر بندے کو عمل کرنے کا بندے کا جی چاہتا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے یہ بچے چھوٹے ہوتے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اگر بندہ بری صحبت میں چلا جائے تو بندہ برا ہو جاتا ہے، کیونکہ صحبت اپنا فیض رکھتی ہے، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اگر بندہ اچھی صحبت میں چلا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، کیوں کہ اچھوں کو اچھائیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور بروں کو برائیاں کرتے دیکھتے، جس مجلس میں ہوتے ویسے ہی بن جاتا ہے۔ موضوع میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اس کو اسی مقام پہ شارٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جس طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن مجید شفا اور رحمت ہے، اسی طرح جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن مجید شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا اور رحمت ہے، اس چیز میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، حضور کے اہل بیت میں سے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس گھر کے بیمار پر ان سورتوں کی تلاوت کر کے دم کیا کرتے، تلاوت کر کے تو حضور دم کیا کرتے۔ یعنی جس طرح یہ روحانی امراض کے لیے شفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ شفا رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیے، دم کرنا جو ہے، دم کرنا کسی کو، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی، اونچی بات سے بولی، کیا حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار حضور نے دم فرمایا ہے اور بارہا مرتبہ حضور نے دم کیا ہے۔ اور جب ایک عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس عمل کے خیر اور درست ہونے میں کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے۔ اب ہم بعض اوقات دین سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں، دین سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں ایسی پرابلمز اب آتی جا رہی ہیں جس کے کئی ریزن ہیں، وہ یہ کہ ہم اب عام لوگ، جب عام مسلمان جو ہیں وہ اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ فلاں شخص دم کرتا ہے یا فلاں شخص تعویذ کرتا ہے، اب اس شخص کا جو کریکٹر ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، ہمیں اس سے ڈسکس نہیں ہے۔ جس طرح اگر کوئی دم یا تعویذ کرنے والا تھوڑا کریکٹر کا کمزور ہو سکتا ہے تو اسی طرح بات کرنے والے کو بھی تو دیکھنا چاہیے وہ خود کتنا کمزور ہے۔ اب بات میری سمجھ گئے ہیں؟ یعنی کسی کے عیبوں کے اوپر ہمیشہ دوربین فوکس کر کے بیٹھے رہنا اور اگلے کے عیب ہی تلاش کرتے رہنا، یہ بھی روحانی بیماری ہوتی ہے۔ اگر بندہ اسی آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لے تو یقین کر لیں زبان بند ہو جاتی ہے۔ کیا؟ یعنی اس بندے سے ڈسکس ہی نہیں کہ کرنے والا کس طرح کا، یا وہ کیا کر رہا ہے، یا وہ کس طرح کا، اس سے ڈسکس نہیں۔ ڈسکس اصل سے ہے کہ اصل کیا ہے۔ ڈسکس ہماری کس چیز سے ہے؟ اصل سے ہے کہ اصل جو ہے وہ کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو گیا کہ دم کرنا حضور کی سنت ہے، پھر امت مسلمہ میں سے ہمیں مسلمانوں کو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بیان سے یوں لگے معذاللہ جسے سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ بلا کیسے؟ او فلانا جی وہ دم کرتا ہے۔ اب بات میری سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ او فلانا جی دم کرتا ہے، فلانے نے کوئی ڈاکہ مار لیا۔ دم کرنا تو حضور کی سنت ہے، دم کرنا تو حضور کی سنت ہے۔ یہ میں بات جو ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ رویہ دین سے دوری کا رویہ ہے۔ یہ رویہ دین سے یہ دوری کا رویہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے علم میں یہ بات آ جائے، ایک مسلمان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ فلاں عمل جو ہے یہ حضور کی سنت ہے، جس سے میں نے پہلے بھی ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جب ہم نے یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیشتر عمر مبارک بہت کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہے وہ قمیض اور تہبد ہے۔ وہ قمیض اور بولی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو بھی پسند فرمایا ہے، مگر زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ نے جو ہے وہ قمیض اور تہبد کا استعمال فرمایا ہے۔ اب یہ دین سے دوری اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایک بندہ قمیض پہنے اور تہبد پہنے
جو کھلی چادر ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ سب سے پہلے جو ہم میں سے 99.99% افراد شاید جو تبصرہ کریں گے وہ پینڈو آیا جائے. یہ پہلی بات ہماری. جب امت کو خبر ہی نہیں، اور خبر ہونے والی مجالس میں آنا بھی اپنی مرضی کے ساتھ ہے، جب خبر ہی نہیں تو پھر اس طرح کی جہالتیں ہمارے ہاں پرورش پاتی رہیں. کیونکہ جب امتی کو خبر ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہنا تھا، تہبند اور کرتا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، شلوار کو بھی استعمال فرمایا ہے، لمبی قمیض اور جبہ حضور نے ہمیشہ استعمال فرمایا ہے، کھلا لباس استعمال فرمایا ہے، تنگ لباس نہیں اختیار فرمایا بلکہ ناپسند فرمایا ہے. جب یہ ساری باتیں پہنچ گئیں تو پھر بندہ خود اگر ساری عمر معاذ اللہ نہ کرے، اگر بندہ خود اس سنت سے دور رہے یا خود عمل نہ کر سکے، کیونکہ اسلام کے اندر گنجائش بہت زیادہ ہے، وسعت بہت زیادہ ہے، لیکن سنت پہ اگر ایک بندہ عمل کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر اگر یہ بھی خیال نہ آئے کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ وہ طرز عمل ہے جو کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کا نالج نہیں ہے، ہم دین سے دور ہیں ایکچولی. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جب ایک بندے کو خبر ہوگی کہ دم کرنا حضور کی سنت ہے، اب اگلا بندہ کس طرح کا، یہ میٹر ہی بالکل الگ ہے. اب کوئی بندہ تحقیر کے ساتھ یا مزاح کے ساتھ وہ لو جی فلانا تو جی بڑے دم کرتا ہے، نہیں ایسے نہیں کہنا. آج کے بعد جو سن رہے ہیں انہوں نے ایسے آج کے بعد نہیں کہنا، کیونکہ دم کرنا حضور کی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ کو، اہل بیت کو حضور نے دم فرمایا، صحابہ اور اہل بیت کو حضور نے دم فرمایا. اور میں یہ کافی احادیث کے اوپر نشان لگائے تھے، مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے. پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہی حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، حضور بیمار ہو گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت جبریل نے حضور کو دم کیا، حضرت جبریل نے حضور کو دم کیا. اب دو سنتیں ثابت ہو گئی کہ دم کرانا بھی سنت ہے اور دم کرنا بھی سنت ہے، دم کرانا بھی سنت ہے اور دم کرنا بھی سنت ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا رکھی ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل بیت من الانصار فی الرقیت من کل ذی حمہ. حضور آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک فیملی کو، انصار وہ صحابہ جو مدینہ منورہ کے صحابہ تھے، فرماتی ہیں کہ حضور نے انصار کی ایک فیملی کو، پورے خاندان کو حضور نے یہ اذن دے رکھا تھا، یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جو بھی کسی کو کوئی چیز کاٹ جائے، ڈنگ مار جائے، تو اس ڈنگ کا تم دم کر بھی سکتے. میں ایک صرف ریفرنس دے رہا ہوں، ورنہ پھر کبھی اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، یعنی کہ دم کرانا اور دم کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دینا، اس کی اجازت دینا، یہ سارے امور جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور صحابہ اکرام نے اسی مسلم شریف کے اندر اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے. اور بڑا جو ہے یہ دلچسپ واقعہ، لمبی حدیث پاک ہے، میں صرف ترجمہ جو ہے وہ اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام سفر میں تھے، دوران سفر ان کا ایک بستی سے گزر ہوا، تو اس بستی کے اندر انہوں نے، صحابہ اکرام کے پاس کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں تھی، انہوں نے اس بستی کے جو لوگ تھے ان سے انہوں نے مہمانی طلب کی. کیا بولیے نا، کیا ان کو بتایا کہ ہم مسافر ہیں، ہم مہمان ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، تم ہماری میزبانی کر کے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو. بستی والوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے، ہم تو بڑے بے لحاظ قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں مہمانوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم مہمان کی قدر نہیں کیا کرتے. صحابہ اکرام بیٹھ گئے، رات کا وقت تھا، سفر تھا.
تھوڑی دیر بعد اس بستی سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے ہماری قوم کا اور ہماری اس بستی کا جو لیڈر ہے، جو بڑا جاگیردار آدمی ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ کس نے کاٹ لیا ہے؟ بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ہم سارا اس کے اوپر علاج کر چکے، اس کو آرام نہیں آ رہا۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ ہو تو مہربانی کرو تو ہمارے ساتھ چلو، اگر کوئی بندہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، کوئی علاج کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جائے۔ صحابہ کرام نے کہا ابھی تو تھوڑی دیر ہی گزری ہے، تھوڑا ہی وقت گزرا، جب ہم تم سے مہمانی طلب کر رہے تھے اس وقت تو تم نے منہ دوسری طرف کر لیا کہ ہم نہیں جی کسی کو کھانا شانا کھلاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ گیا کہ سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ہم اٹھ کے اس کا جا کے ٹریٹمنٹ کریں۔ ٹریٹمنٹ تو چلو ہم کر دیتے ہیں، یہ بولو ہمیں دو گے کیا؟ یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں دو گے کیا؟ انہوں نے کہا جو کچھ آپ کہتے ہیں اب ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ بات کرتے کرتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بات 30 بکریوں پہ فائنل ہو گئی۔ کتنی بکریوں پہ؟ 30 بکریوں پہ، گوٹس۔ بات فائنل ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے ایک بندہ جاتا ہے ابھی آپ کے ساتھ، جا کر آپ کے سردار کو دم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، 30 بکریاں ہمیں دے دیں۔ بات ختم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابی رسول جو ہیں وہ ایک گئے، اس کے ساتھ جا کر اس جو جس کو بچھو نے کاٹا تھا اس سردار کو، اس کے اوپر جا کے سورہ الفاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا، جو دن رات ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک جا کر انہوں نے پڑھا، پڑھ کے اس کو دم کیا۔ وہ تھوڑی ہی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ اس طرح ٹھیک ہوا گویا کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں۔ ان کا لاؤ بھائی ہماری 30 بکریاں لاؤ۔ انہوں نے بکریاں دی۔ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ان بکریوں کا کیا کریں؟ صحابہ کی رائے یہ طے پائی کہ بکریاں لے کر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، نہ اس میں سے کسی کو ذبح کرے، نہ اس کا کچھ اور کرے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مسئلہ پوچھنے کہ اب ان کا کیا کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 30 بکریاں بھی آگے لگائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور جا کر ہم نے ساری بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، پہلے ہم نے مہمانی طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا، پھر جب ان کے سردار کو بچھو نے ڈسا پھر وہ ہمارے پاس دوڑے ہم نے اس طرح دم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری سٹوری، ان کی ساری کہانی سنی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ حضور کا مسکرانا تصدیق ہے، حضور کا مسکرانا یہی تصدیق ہے۔ حضور مسکرا پڑے۔ ہم نے فرمایا پھر کیا کیا تم نے؟ عرض کی یا رسول اللہ 30 بکریاں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کتنی؟ 30 بکریاں بھی یا رسول اللہ ساتھ لائے ہیں، ان کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے معاوضے میں 30 بکریاں بھی لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 30 بکریاں لے آئے ہو، اچھا اپنے لیے بھی رکھ لو اور میرا حصہ بھی نکال لوں میں سے۔ کیا اپنے لیے بھی رکھو اور میرے لیے حصہ بھی نکال لو۔ حضور کا یہ جو فرمانا ہے یہ اس بات کی سند اور جواز ہے کہ اگر کوئی بندہ، اب باتیں میرے خیال میں مشکل ہیں کوئی نہیں، لیکن اب بندہ اگر اسلام کو سمجھنا نہ چاہے یا ویسے ہی پروپیگنڈے کے طور پر کسی کا شکار ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ بھائی ڈسپرین لینے کا اور پیراسٹ لینے کی اگر فیس ہے، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہ بولو تو صحیح نہیں ہے۔ اگر ڈسپرین اور پیراسٹ کی بھی فیس ہے اور ڈاکٹر کے پاس خالی جا کے بات کرنے کا بھی 200 کرون ہے کہ نہیں؟ خالی بات آپ نے جا کے کرنی، وہ کہتے ہیں 250 کرون ادھر رکھ کے جاؤ۔ اگر ہر چیز کی فیس ہے تو دم کی فیس میں کیا قباحت ہے؟ میں آپ کو کروں گا پر بغیر فیس کے، لیکن مسئلہ میں نے بتانا ہے کیا بھئی دم کی فیس جب حضور کے صحابہ نے لی، کیا حضور کے صحابہ نے لی اور اس حالت میں لی اور سارا کچھ اگر حضور کی بارگاہ میں بیان کیا، اگر معاذ اللہ وہ درست نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منع فرما دیتے، حضور اسی وقت منع فرما دیتے۔ جب حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اچھا اپنے لیے رکھ لو اور میرا حصہ بھی الگ کر لو، میرا حصہ بھی الگ کرنا۔ یعنی یہ مین اہم مسائل ہیں۔ بقیہ میں یہ جو 10-15 منٹ ہے ان میں سوالوں کے جواب جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے قریب فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مہمان جو ہیں ان کے آنے میں بھی تھوڑا وقت ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم نے اپنے ماہانہ درس قرآن و حدیث میں جو عنوان شروع کیا ہوا ہے، ہم اس کے متعلق چند کلمات جو ہیں وہ مکمل کرتے ہیں. گزشتہ دفعہ بھی ایسا ہوا کہ جو عنوان ہم نے شروع کیا تو اس کے متعلق بڑی ضروری باتیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی جو ہم مکمل نہیں کر سکے. جتنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا وہ ہم بیان کر دیں گے. لاسٹ ٹائم ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی کو دم کرنے کا یا تعویذ کرنے کا جو ہے اس کا قرآن و حدیث میں جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ دم کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیک وقت دم کرنا بھی سنت ہے اور دم کروانا بھی سنت ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح قرآن مجید سے روحانی شفا ملتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جسمانی شفا جو ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے. جس طرح یہ روحانی شفا کا منبع ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام جو ہے یہ جسمانی شفائیں جو ہے وہ بھی عطا فرماتا ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث طیبات میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب بیمار ہوتے تو ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہونے پر بتقاض بشریت آسمانوں سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا. ثابت ہے کہ دم وغیرہ کا یا اس سے مراد خالی دم نہیں ہوتا، جتنی بھی دینی خدمات ہیں ان کے اوپر معاوضہ لینا اور ان کے اوپر حتیٰ کہ معاوضہ جو ہے اس کو مقرر کر لینا، یہ جو ہے یہ دین اسلام کے اندر جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے. اور اس بات کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے ہماری مسلمانوں کی، بالخصوص ہماری پاکستانیوں کی یا پنجابیوں کی، کہ جو بات ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو ہی ہم ہر جگہ پہ درست بیان کرنا بھی چاہتے ہیں، اور جو کام ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کی تردید بھی ویسے ہی کریں. یہ بات یقیناً آپ لوگ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو کہ دین ایک الگ چیز ہے اور میں اور آپ ایک الگ چیز ہے. جو میں کروں جو آپ کریں اس کا نام دین نہیں ہے کہ جو بندہ کرتا ہو اسی کے اوپر بندہ دلائل دیتا رہے. اب آپ سمجھ گئے؟ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میری کثرت کے ساتھ 95% اور اس سے بھی زیادہ 17-18 سال کا جو پچھلا میرا الحمدللہ تعالی زندگی کا پیریڈ ہے، میں نے جہاں جہاں بھی خطبہ جمعہ دیا میں 1 روپیہ بھی لینے کا روادار نہیں ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو لینے والے ہیں میں اس طرح منہ ہی کر لوں کہ وہ کیوں لیتے ہیں. آپ بات سمجھ گئے؟ یعنی دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. عمل کی جہاں پہ دین نے آپ کو اجازت دی ہے سلیکشن کی، وہاں آپ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. اب اگر میں کسی کو دم کرنے پر کوئی ہدیہ نہ لوں تو یہ میری ایک اپنی بلغ ہے. اب بات سمجھیں؟
یہ میری ایک اپنی بلگ ہے، اگر میں خطبہ جمعہ دینے پر ہدیہ یا تنخواہ قبول نہ کروں تو یہ میری ایک اپنی بلگ ہے۔ اس سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ جو لینے والے ہیں معاذ اللہ وہ کوئی غلط راستے پر ہے، نہیں۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ عطا فرمایا ہے اس میں تنخواہ لینے کی، مقرر کرنے کی، دینی خدمات پر ہدیہ لینے کی، ان ساری چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تم جن چیزوں پر اجرت لیتے ہو، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے، سب سے بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن چونکہ فرض نہیں ہے یہ، یعنی اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ گناہ گار بھی نہیں ہے، کہ آپ کا اپنا آپشن ہے۔ یہ میں بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے اس دینی ماحول میں بھی، لوگ جو خود کرتے ہیں لوگ اسی کے اوپر دلائل دیتے چلے جاتے ہیں ساری، یعنی ایک ہم سب جتنی بھی شخصیات یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور دین جب بھی ثابت ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی کسی کے قول سے دین نہیں بنتا، کسی کے فعل سے دین نہیں بنتا، کسی کی تقریر سے دین نہیں بنتا، صرف ایک ہی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ جس کا فرمان جو ہے وہ بھی دین ہے، جس کا فعل جو ہے وہ بھی دین ہے، جس کا خاموش رہنا وہ بھی دین ہے، اور وہ تنہا شخصیت میرے اور آپ کے آقا کی، یعنی جو فرما دیں وہ دین ہے، یہ حضور کا سٹیٹس ہے، جو حضور کر دیں وہ دین ہے، یہ حضور کا سٹیٹس ہے، اور جو حضور کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے وہ بھی دین ہے، اور یہ صرف حضور کا سٹیٹس ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی دینی مسائل جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے اخذ ہوتے ہیں، کسی بندے کے عمل سے اخذ نہیں ہوتے، جن کے عمل سے اخذ ہوتے ہیں وہ محض تاجدار کائنات کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ کسی بندے کو دم کیا اور اس سے معاوضے میں 30 بکریاں لیں، 30 بکریاں لیں، اور صحابہ میں اختلاف ہوا کہ جب تک حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے ان کو استعمال نہیں کریں گے، ان کا دودھ نہیں پیئیں گے، ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں، ان سے نفع نہیں اٹھائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کے سارا معاملہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ان کی باتیں سن کر مسکرا پڑے۔ صحابہ نے سارا واقعہ سنا، طویل حدیث باقی میں ساری نہیں بیان کرنا چاہتا، حضور نے ساری بات سنی، مسکرائے۔ حضور نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ ہم نے ان سے 30 بکریاں معاوضے ملی، پھر ہم نے ان کو دم کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، بکریاں لے آئے ہو؟ یا رسول اللہ لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ان میں سے میرا حصہ جو ہے وہ بھی الگ کر لو، میرا حصہ الگ کر لو، یعنی حضور نے خود اس کو بھی یوز فرمایا، ان بکریوں سے نفع اٹھایا۔ یہ ساری باتیں ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ آج کی نشست میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں۔ امام مسلم علیہ رحمت نے ایک باب جو ہے وہ قائم کیا ہے، ایک عنوان جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں بنایا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ استحباب الرقیۃ من العین والنملۃ والحمۃ والنظرہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے ہماری زبان میں، وہ فرماتے ہیں آگے اس کے ذیل میں ساری احادیث پاک انہوں نے بیان کی، اور جو عنوان بنایا ہے امام مسلم نے وہ یہ ہے، امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو نظر لگ جائے، جب کسی کو نظر لگ جائے، اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک حیرانی کی بات ہو، آگے کہتے ہیں یعنی بالکل جو فزیکلی پرابلمز ہوتی ہیں، فزیکلی پرابلمز جن پر آج ہم عام لوگ بھی کہنے شروع ہو گیا، قرآن و حدیث کا درست نظریہ ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ماڈرن اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے، چونکہ دینی اسکولوں میں پڑھا نہیں ہے، بالکل جو فزیکل پرفیکٹ فزیکل پرابلم ہے وہ کہتے ہیں اس میں بھی دم کروانا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نظر لگنے میں دم کروانا، اس کے بعد کہتے ہیں پھوڑے پھنسی میں دم کروانا، یعنی بندے کو پمپل نکلے اس میں دم کروانا، زہریلی کوئی چیز کاٹ لے اس میں دم کروانا، ان ساری چیزوں میں فرماتے ہیں دم کروانا جو ہے یہ دین میں مستحب ہے، یہ دین میں مستحب ہے، افضل اور اعلیٰ۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یأمرها ان تسترقی من العین، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو نظر لگ جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر لگنے میں باقاعدہ طور پر دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، دم کرانے کا حضور حکم دیا کرتے تھے جب کسی کو نظر لگ جاتی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو فرماتی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اب بندہ بیدرے گونے پاس کر لے یا کسی یونیورسٹی کی سند لے لے تو وہ کہے نہیں نظر لگتی ہی کوئی نہیں، تو اپنے ایمان اور عمل کا خود جائزہ لے۔ یہ بڑا فرق آتا جا رہا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا فرق آتا جا رہا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کے حصول میں ایسی ماڈرن ایجوکیشن جس کے ساتھ دین کی بنیاد جو ہے وہ نہ بنی ہو، وہ بندے کو ایک دن دین سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ لوگ ان چیزوں کے انکاری ہو جاتے ہیں جن پہ 1400 سال سے امت مسلمہ متفق ہے، کم علمی کے باعث، دینی مجالس میں حاضر نہ ہونے کے باعث۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نظر لگ جاتی، یعنی نظر لگتی، پہلی بات یہ نظر لگ جاتی ہے، تو نظر لگنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرانے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرانے کا بولیے حکم دیا کرتے ہیں۔ اب ایک اور مقام پر حدیث پاک ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک لڑکی کو دیکھا، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ بوجہہا صفعۃ فقال بها نظرۃ فاسترقوا لها یعنی بوجہہا صفرا۔ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر چھائیاں تھیں۔ اب یہ بالکل یہ فزیکلی ایک پرابلم ہے، یہ ایک فزیکلی پرابلم ہے، یعنی چہرے پر چھائیوں کا ہونا، داغ دھبوں کا ہونا، پھوڑے پھنسی کا ہونا جسم کے کسی حصے پر، یہ ساری فزیکل پرابلمز ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بندے کو فزیکل کوئی پرابلم ہو جاتی تو اس میں علاج کروانے کا حکم یہ بھی حضور کا۔ اب بات سمجھ گئے، لیکن اب ایک چیز کو پکڑنا اور دوسری کو چھوڑنا یہ دین نہیں ہوتا، دونوں کو پکڑنا دین کہلاتا ہے۔ علاج کروانے کا حکم جو ہے یہ بھی حضور کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی ہے، اور علاج کروانا بھی سنت ہے۔ میڈیسن سے علاج کروانا یہ کیا ہے؟ یہ سنت میں شامل ہے۔ جس طرح وہ سنت میں شامل ہے کہ علاج کروایا جائے، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جایا جائے، جس طرح وہ سنت میں شامل ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح سنت میں شامل ہے۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی ہے جس کے چہرے پر چھائیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا رآ بوجہہا صفعۃ فقال بها نظرۃ، حضور نے اس کے چہرے پر چھائیوں کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اس لڑکی کو نظر لگ گئی۔ کیا حضور نے فرمایا اس لڑکی کو نظر لگ گئی ہے؟ تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا فاسترقوا لها، اس کو نظر کا دم کرواؤ۔ کیا کرو؟ اس کو نظر کا دم کرواؤ، یعنی چھائیاں تک یہ بالکل فزیکل ایک پرابلم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ تجویز فرمایا، ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اس لڑکی کو دم کرواؤ، اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم فرمایا بھی ہے، اور دم کرنے کی جو ہے لوگوں کو اجازت بھی عطا فرمائی، خود بھی دم فرمایا ہے اور دوسرے لوگوں کو دم کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا گیا کہ دم کرانے کے متعلق آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ کرایا جائے کہ نہ کرایا جائے؟
اس کا مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بتایا، فرماتی ہیں فقالت رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل بیت من الانصار فی الرقیۃ من کل ذی حمہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ ام المومنین کیا ہمیں دم کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ فرماتی ہیں کہ حضور نے انصار کا ایک قبیلہ تھا، کن کا؟ انصار صحابہ کرام کا، یعنی جو مدنی صحابہ کرام تھے، فرمایا ایک انصار کا ایک قبیلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر زہریلے ڈنگ میں دم کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک قبیلے کو، یعنی ہر بندے میں برابر کوالٹیز نہیں ہوتی، کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، اور جہاں تک چشم مصطفیٰ دیکھتی ہے وہاں تک کون کیا دیکھے۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک قبیلے کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کسی بندے کو کوئی فور ایگزامپل بچھو کاٹ جائے، کسی کو کوئی سانپ کاٹ جائے، کسی کو کوئی بھیڑ جو ہے وہ کاٹ جائے، کوئی بھی زہریلا ڈنگ اگر کوئی کسی بندے کو مار دے تو فرمایا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم انہیں دم کر دیا کر، تم انہیں دم کر دیا۔ یعنی ایک دو نہیں متعدد احادیث پاک ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار لوگوں کو اس امر کی طرف جو ہے وہ متوجہ فرمایا کہ جس طرح قرآن مجید جو ہے، جس طرح قرآن مجید جو ہے وہ جسمانی شفائیں دیتا ہے، اسی طرح قرآن مجید روحانی شفائیں دیتا ہے، اسی طرح قرآن مجید جسمانی شفائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ایک حدیث پاک جو ہے وہ اور جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جو ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ماموں جان جو ہیں وہ بندوں کو بچھو جب کسی کو ڈس جاتا، بچھو کو کیا کہتے ہیں ہماری پنجابی میں؟ ٹھواں کہتے ہیں۔ نوشک میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ بچھو کو نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ جی اسکورپیون، تاکہ جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بچھو کا بھی نہیں پتا ہوگا، اسکورپیون۔ اچھا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ماموں جو ہیں جب اگر جس کو اسکورپیون جو ہے وہ ڈس جاتا، بچھو ڈس جاتا تو وہ اس کا دم کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرقا، کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہ بڑا خاص نقطہ ہے جو میں قرآن و حدیث کے ایک طالب علم ہونے کے طور پر آپ تک جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک حدیث پاک میں یہ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلاں کام سے منع کر دیا، اب یہ واقعہ ایک حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، اب وہ منع کی روایتیں جو ہیں وہ اور بھی کتب کے اندر ہو سکتی ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے سمجھنے والی۔ حدیث پاک کا جو لٹریچر ہے، یاد رکھیں حدیث پاک کا لٹریچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو دور نبوت ہے وہ 23 سال کے ادوار کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور اسلام کے احکام جو ہیں وہ سارے میں اینگان بیک وقت جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے، اسلام کے احکام بیک وقت اور میں اینگان نازل نہیں ہوئے، ان میں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا ہے۔ بعض اوقات بعض چیزیں منع ہوتی تھیں اور بعض میں ان چیزوں کی اجازت دے دی جاتی تھی، لیکن وہ جو منع والی دور ہوتا تھا اس منع کے دور کی بھی ساری احادیث پاک جو ہے وہ اسی لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ آپ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی جو منع کا دور تھا، جب ایک چیز منع کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، وہ منع کی احادیث پاک بھی انہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی شخص اگر بددیانتی کرنے پر تل ہی آئے کہ میں دین میں بددیانتی کر کے دین کو بیان کروں گا، تو اگر وہ خالی منع کی احادیث کو کلیکٹ کرنا شروع کر دے تو وہ پاسبل ہے خالی منع والا کتابچہ جو ہے وہ پرنٹ کر کے یہ دور ایسا ہے وہ سارے لوگوں کے اندر مفت بانٹتا بھی ہے۔
اس لیے کسی بھی ایک کتاب سے کوئی ایک حدیث پاک پڑھ کے بالکل اس کو فائنلی حکم اسی طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح آپ کو تھوڑی بہت اگر پرابلم ہو تو آپ جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی سمجھتے ہیں کہ جس نے وہ علم حاصل کیا ہے تاکہ اس سے جا کے بہتر رائے معلوم کریں. کسی بھی ایک حدیث پاک کو کسی یا ایک شخص سے سننے سے اس کی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے تو اس کے اوپر فوری فیصلہ نہ دیں جب تک کسی آپ اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس کا پوچھ نہیں لیں. کیونکہ اب منع والی احادیث جو ہیں یعنی یہ بالکل کلیئر آ گیا نا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ماموں بچھو سے ڈسے ہوئے کا دم کیا کرتے تھے تو رسول اللہ نے منع فرما دیا. اب وہ جو منع والی جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی تو اسی ذخیرہ احادیث کے اندر ہے. جس طرح میں ایک مثال اور دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور, ہم نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں قبروں میں قبرستان جانے سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا. اب وہ جو حضور نے فرمایا نا منع کیا تھا, اب جتنی دیر تک وہ حکم منع رہا اس دور کی ساری احادیث پاک وہ بھی انہی کتب احادیث کے اندر ہے. آگے حدیث پاک کا جملہ کیا حضور نے فرمایا فزوروہا, پہلے ہم نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا, اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب تم قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو. اب جب اجازت دے دی تو اس بات کو یاد رکھ لیں جو ایک چیز پہلے منع تھی بعد میں اس کی اجازت دے دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ایک دفعہ دے دی, اب کوئی بھی مائی کا لال اگر بددیانتی نہ کرے تو وہ جو پہلے دور کی احادیث ہے وہ ریکارڈ میں تو رہیں گی, ریکارڈ میں رہیں گی یاد رکھ لیں, مگر ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے. یہ بات پلے باندھ اس دور کے اندر, یہ بات سمجھنا بڑی لازمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معمولات مبارکہ تھے وہ ریکارڈ میں تو رہیں گے کیا, لیکن ان کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اب جتنی بھی احادیث اگر آپ کسی بھی مقام پر پڑھنے کے حضور نے کسی کو قبرستان جانے سے منع فرمایا, کسی کے قبرستان جانے پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, کسی کے قبروں کے پاس کھڑے ہونے سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, وہ ساری احادیث آپ اگر کہیں ہیں کہ نہیں, میں کہوں گا ہیں, کیونکہ ان کے ہونے سے انکار ہی نہیں ہے. ان کے ہونے سے انکار نہیں ہے. انکار اس سے ہے کہ وہ پہلے کا حکم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اجازت فرما دی اور اس اجازت کے بعد منع نہیں فرمایا تو اب دنیا میں کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا. لیکن وہ ریکارڈ کے طور پر تو کتب احادیث کے اندر وہ سارا ریکارڈ ہمیشہ موجود رہے گا قیامت کے دن. اس کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ کے ایک حکم پہلے موجود ہوتا ہے, پھر اللہ کا رسول اپنے رب کے حکم سے اس حکم کو منسوخ فرما کے نیا حکم جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب بائیں نہیں بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال, بالکل اسی طرح آپ سمجھیں کہ اگر کسی بندے کو کسی مقام پر کوئی ایسا فرمان اقدس ملے یا کوئی بندہ بتائے کہ یار نہیں یار یہ دم شام ایسے ہی لوگ کرواتے رہتے ہیں, تو جب حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ حضور نے دم کرنے سے منع کیا تھا, اب منع والی بھی ساری احادیث پاک یقیناً کتب احادیث کے اندر موجود ہے. لیکن اب آگے کیا فرماتے ہیں, حضور نے منع کر دیا تو وہ آپ کے ماموں جو ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا نہیت عن الرقا, یا رسول اللہ آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے, آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے. میں کیا کیا کرتا تھا وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ, اور میں یا رسول اللہ اگر کسی بندے کو کوئی بچھو ڈس جاتا تو میں لوگوں کو بچھو کے ڈسے ہوئے کا دم کیا کرتا تھا, لوگوں کو آرام آ جاتا تھا. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ریکویسٹ پر یہ ارشاد فرمایا فقال من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص میری بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ بات پوچھنے والے, اچھا اگر یہ بات ہے تو میں یہ ارشاد فرماتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ لازمی طور پر اسے نفع پہنچا لیا.
یعنی کہ اگر تمہارے دم سے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے تو فرمایا اب میں اجازت دیتا ہوں، پہلے میں نے منع کر دیا تھا، وہ بالکل بات درست ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی ایسا دم آتا ہے جس سے لوگوں کو آرام آتا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی کے دم سے اگر کسی کو آرام آ جائے تو فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر مسلمان بھائی کو اگر تمہارا نفع پہنچتا ہے تو تم اس نفع کو ضرور پہنچایا کرو، یعنی دم کر لیا کرو، یعنی دم جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب دم کرنے کا معاملہ آئے گا تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دم محض قرآن اور حدیث سے نہیں کیا جاتا، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ دم جو ہے محض قرآن مجید پڑھ کے نہیں کیا جاتا، یا محض حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھ کے پھونک نہیں ماری جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ بھی اگر کوئی کلمات اور الفاظ ہوں، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی کلمات اگر کسی نے کوئی ایسی محنت کر رکھی ہو، میں آپ کو واقعات سنانے شروع کر دوں تو بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اگر کوئی بندہ محنت کرنے والا ہو اور وہ قرآن و حدیث کے کلمات کے علاوہ بھی کسی کو کچھ پڑھ کے پھونک مار دے اور لوگوں کو آرام آ جائے، تو بغیر قرآن و حدیث کے کلمات کے کچھ دیگر کلمات پڑھ کر بھی دم کرنا دین میں جائز ہے، وہ بھی دین کے اندر جائز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، کہتے ہیں کہ ہم دور جہالت میں اسلام سے پہلے بھی ہم دم کر لیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی ہم دم، بولیے نا، ہم دم کر لیا کرتے تھے۔ اب جو دم اسلام سے پہلے ہوتا تھا، صاف ظاہر وہ قرآن پاک پڑھ کے تو پھونک نہیں تھی ماری جاتی، قرآن پاک تو بھی نازل ہی نہیں تھا ہوا، اور حدیث پاک بھی یا حدیث کی کوئی دعا پڑھ کے بھی پھونک تو نہیں ماری جاتی تھی، حضور نے تو بھی اعلان نبوت ہی نہیں تھا فرمایا۔ کہتے ہیں ہم دم کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے کیا کیا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقلنا یا رسول اللہ کیف ترا فی ذالک، عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم زمانے جاہلیت میں پہلے ہم دم کیا کرتے تھے، اس کے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے، ہم کیا کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اعرضوا علی رقاکم، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو کچھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے وہ میرے سامنے پڑھو ذرا، جو کچھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے وہ میرے سامنے پڑھو۔ فرماتے ہم جو کچھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے میں نے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ ہم یہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب وہ سارے کلمات دم کے پڑھے تو حضور نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ کے لیے ایک اصول دے دیتا ہوں کہ اگر کسی عبارت کے اندر، کسی سیتنگ کے اندر کفر یا شرک کے الفاظ نہیں ہے تو اس سے دم کرنے کی ہمیشہ کے لیے اجازت ہے۔ اگر کوئی اتنا صاحب عمل ہو کہ وہ قرآن مجید کی بھی تلاوت نہ کرے، حدیث کی کوئی دعا بھی نہ پڑھے، کوئی اور عبارت پڑھ کے بھی پھونک مار دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط یہ ہے کہ اس عبارت کے اندر کفریہ اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں، کفر کے اور شرک کے الفاظ اس کے اندر نہ ہوں۔ فرمایا خالی محض ایسی عبارت ہو جو اسلام کے دائرے کے اندر ہو، کفر اور شرک کی سرحدوں کو ٹچ نہ کرتی ہو، بے شک وہ نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو، ایسی عبارت کے ساتھ بھی دم کرنے کی اجازت دی گئی، ایسی عبارت کے ساتھ بھی دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دم فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ عام طور پر اگر آپ کسی شخص کو دم کرتے تو اس کو جہاں پر پرابلم ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دست شفا جو ہے اس کے اوپر رکھ دیتے، اپنا مبارک ہاتھ اس کے جسم کے اوپر رکھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو منظور ہوتا وہ پڑھ کر پھونک مارا تو اللہ پاک اس کو شفا دیتے تھا۔
فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار ہوئے جب حضور نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت فرماتی ہیں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھی دم کیا کرتی تھی جب حضور کو بڑا سخت بخار ہوا اور تاجدار کائنات کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن تھے۔ فرماتی ہیں میں بھی حضور کو دم کیا کرتی تھی، تو میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی تو اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھ کر تو پھر حضور جو ہے اس کو پھونک مارا کرتے، دم کیا کرتے۔ فرماتی ہیں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تو میں اپنا ہاتھ حضور کے جسم پر نہیں تھی رکھتی، میں حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہی حضور کے جسم پر رکھ دیتی تھی، اس لیے کہ حضور کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے بڑی زیادہ برکت ہے۔ فرماتی میں حضور کا ہی دست مبارک پکڑ کے حضور کے جسم کے اوپر پھیرتی رہتی، اپنا ہاتھ نہیں تھی پھیرتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں جو شفا تھی وہ میرے ہاتھ میں کہاں ہوتی تھی۔ فرماتی بالکل آخری جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس ظاہری دنیا میں آخری دن آیا، ظاہری حیات مبارکہ میں، تو فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا چاہا، اور پہلے تو آپ کا دست مبارک پکڑ کے حضور کے جسم اقدس پر پھیر لیا کرتی تھی۔ اس دن جب میں نے پھیرنا چاہا تو کہتی ہیں حضور نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فرماتی ہیں اخذ بیدیہ لیصنع، فرماتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اور چھڑا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے قال اللہم اغفر لی واجعلنی مع الرفیق الاعلی۔ عرض کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی یا اللہ مجھے بخش دے، واجعلنی مع الرفیق الاعلی، اور یا اللہ مجھے اپنے ساتھ لاحق کر دے۔ حضور نے اپنا دست اقدس چھڑا لیا کہ حضور جانتے ہیں میرے ہاتھ میں کتنی شفا ہے، بیماری بھی جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ اب اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ایسی ملاقات کہ جو حضور کے ہی شجاع نشان ہے۔ فرماتی آخری دن حضور نے مجھ سے اپنا دست اقدس چھڑا لیا، اور ساتھ ہی یہ الفاظ بول دیے کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ لاحق کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کر دے۔ بس اسی لمحے تاجدار کائنات نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یعنی وہ منع کے بعد، یہ میں استدلال عرض کر رہا ہوں، منع کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ایک دفعہ دم کرنے کی، تو تاجدار کائنات کے آخری دنیا میں ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم فرماتے رہے، صحابہ کرام بھی کرتے رہے، دیگر لوگوں کو بھی حضور نے اجازت جن کو عطا فرما رکھی تھی وہ بھی دم کیا کرتے تھے۔ اور بالکل ظاہری طور پر فزیکل بیماریاں جو ہیں، جن میں روحانی بیماریاں بھی کوئی نہیں، بالکل ظاہری طور پر بیماریاں، کسی کو پمپل نکل آنا، پھوڑے پھنسی نکل آنا، زخم ہو جانا، حتیٰ کہ چہرے پہ چھائیاں پڑ جانا، ان چیزوں کا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے اور دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ ہوں، اور اگر کوئی بندہ ایسا صاحب عمل ہو تو وہ قرآن و حدیث کے مضامین سے ہٹ کر بھی کوئی عبارت پڑھ کے دم کر دے تو اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام نے جو طریقہ کار جو ہے وہ جو تجویز فرمایا وہ میں ایک بس حدیث پاک ارشاد کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا یہ معمول کتب احادیث میں آیا ہے۔ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور محققین اس حدیث پاک کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بالغ بچوں کو، جو ان کے بچے بالغ ہو چکے تھے، ان بالغ بچوں کو سوتے وقت چند کلمات پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، چند کلمات اور چند الفاظ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، ان کلمات اور ان الفاظ کو اپنے بالغ بچوں کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جو ان کے چھوٹے بچے نابالغ تھے، جو ان کلمات کو نہیں تھے پڑھ سکتے،
جو ان کلمات کو پڑھ نہیں تھے سکتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہ ان کلمات کو حضور سے سن رکھا تھا کہ رات کو سوتے وقت جس بندے کو خوف اور دہشت ہو، بلا وجہ کا ڈر کئی بندوں کے اندر ہوتا ہے، کسی چھوٹی چھوٹی بات سے ڈر گئے، جس بندے کے اندر خوف اور دہشت ہو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھائے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں صحابی رسول صاحب بولے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو بچے بالغ تھے آپ نے ان کو طریقہ کار بتا رکھا تھا، وہ دعا کے الفاظ یاد کرا رکھے تھے، یہ الفاظ پڑھ کے جو ہے رات کو سویا کرو. کچھ بچے آپ کے چھوٹے تھے، نابالغ تھے، وہ صاف ظاہر وہ بھی قرآن مجید پڑھ اور یاد نہیں تھے رکھ سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے اور یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ان کے گلوں میں انہی کلمات کو لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلوں میں آپ نے ڈال رکھا تھا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث پاک علم دین ایک امانت ہوتی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کی وہ بنیاد مضبوط ہو سکے جہاں سے دین کے اصل دلائل جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا یہ معمول تھا کہ جو الفاظ انہوں نے حضور سے سن رکھے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر کسی کو خوف اور دہشت کا شکار ہو، بچے عام طور پر آپ کو پتہ ڈر جائے گا، جو بالغ بچے تھے ان کو انہوں نے زبانی یاد کروا رکھے تھے، اور جو نابالغ اور چھوٹے بچے تھے ان کے گلوں میں تعویذ بنا کر لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال رکھے تھے کہ یہ چونکہ ابھی خود پڑھ نہیں سکتے اس لیے ان کے گلوں میں لکھ کر ڈال دو تاکہ ان لکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے الفاظ کی برکت جو ہے وہ ان بچوں تک بھی لازمی طور پر پہنچ جائے. سو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ اب اذکار کے اندر یہ بات جو ہے یعنی صحابی رسول کے عمل سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ جو بندہ ذکر خود کر سکتا ہو، جو بندہ ذکر خود کر سکتا ہو، یہ ترتیب جو ہے اس ترتیب کو ضرور یاد رکھیں. جو بندہ وظیفہ خود کر سکتا ہو، جو بندہ قرآن مجید خود پڑھ سکتا ہو، اس کے لیے تعویذ کا لینا کوئی اتنا مناسب حال نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی روشنی میں کہ جو ان کے بچے پڑھ کے یاد رکھ سکتے تھے ان کو انہوں نے یاد کروایا، ورنہ ان کے بھی گلے میں بھی تو لکھ کے ڈال ہی سکتے تھے نا. بولیے کہ نہیں تھے ڈال سکتے؟ ڈال سکتے تھے، نہیں ڈالا. اس لیے کہ جو شخص خود قرآن مجید پڑھ سکتا ہے وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو اچھا بتانے والا ہو تو وہ بندہ خود پڑھے، وہ ذکر خود کرے. ہمیں بعض اوقات ایسے فون جو ہے وہ سننے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ فون کرے تو شاہ صاحب آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ہماری جگہ پہ استخارہ کر دیں. میں کہ ایسے طریقے میرے پاس تو دستیاب نہیں ہے. اگر آپ خود نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ عربی کی عبارت کو یاد کر سکتے ہیں، تو پھر استخارہ بھی آپ نے اپنا خود کرنا ہے. یعنی جو بندہ پڑھ سکتا ہو وہ خود پڑھے گا، اور جو ایسا ہے جو ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ اس بچے کی مثل ہے جو کہ پڑھ نہیں سکتا. جو بندہ ان پڑھ ہے وہ اس کی مثال ایسے بچے کی طرح جو کہ ابھی پڑھ نہیں سکتا. جو پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے تو تعویذ کی گنجائش موجود ہوگی، اور جو بندہ پڑھ سکتا ہو، یاد کر سکتا ہو، اس کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ وہ خود یاد کرے اور وہ خود پڑھے. ہاں پڑھنے سے پہلے پوچھ ضرور لے کسی سے، پڑھنے سے پہلے کسی سے پوچھ ضرور لے، لیکن وہ ایسا کرے کہ وہ خود پڑھے اور خود یاد رکھے. اور جو ایسا نہ کر سکتا ہو، زیادہ ضعیف ہو، وہ بھی نہیں بعض اوقات پڑھ سکتا، یا ویسے بندہ ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو ویسے کی بندے بڑی عمر میں بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہوتا، ایسی جی بڑی عمر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جلد از جلد اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ صرف گراؤنڈز کی طرف اور ہمیشہ کھنتو کی طرف دیکھنے والے مسلمان بن جائیں. اتنی عمر لوگوں کی گزر گئی ہوتی ہے اور لوگوں کو قرآن مجید سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا. ایسی زندگی گزارنے سے گریز کرنی چاہیے. دنیا کا مال میرے اور آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کا قرآن پڑھ لیں گے وہ یقیناً آپ کے ساتھ قبر میں اتر جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھ کے عمل کر لیں گے وہ یقیناً قبر میں نیچے اتر جائے گا آپ کے ساتھ. لیکن دنیا کا مال تو فرعون جیسے بھی یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں، قارون جیسے یہاں چھوڑ گئے ہیں، سارا مال کوئی لے کے نہیں گیا.
ایسی بڑی عمر سے بھی توبہ جلد کر لینی چاہیے کہ بندہ جو ہے قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ سکتا ہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دم کرنا اور دم کروانا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ بولیے نا، اگر 2 لیکچرز کے بعد آپ اس مسئلے کی بھی نہ سمجھ آئی تو بیکار ہو جائے گا سارا سلسلہ۔ دم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دم کروانا حضور کی بولیے سنت ہے، اور تعویذ کرنا جو ہے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تعویذ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور صحابی کا عمل جو ہے امت کے لیے حجت ہوتا ہے، حجت۔ اور اس کے لیے زیادہ افضل ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا وہ تعویذ کروائے، جو خود پڑھ سکتا وہ نہ کروائے، وہ خود پڑھے۔ اس جگہ پر یہ بات جو ہے وہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بندہ کسی سے ایسا تعلق جو ہے وہ قائم کرتا ہے دم کروانے کا، دم کرنا کروانا بالکل یہ تو سنت سے ثابت ہو گیا، لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو دھندے جو ہیں یہ جو آج کل چلے ہوئے ہیں، یہ جناب وہاں پہ فلانے جو ہے جی پتہ نہیں کیا کیا لوگ آکے بتاتے اور کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جی فلان جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے، وہ جی یہ بتا دیتے ہیں۔ کیا یہ بتا دیتے ہیں؟ یہ بتا دینے والا جو چکر ہے نا، یہ چکر سنت کے مطابق نہیں، تاکہ آپ دونوں پہلوؤں کو سمجھ لیں۔ بتا دینے والا چکر جی وہ یہ بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے اور کس نے آپ کے آگے پیچھے کچھ کیا ہوا ہے، یہ جو پوچھنے پچھانے والا یہ جو چکر ہے نا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہمیشہ گریز کریں۔ آدھے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ کوئی ستاروں کی چال، کوئی فلاں کی چال، کوئی یہاں کی چال، کوئی وہاں کی چال، اور وہ آگے جا کے ساری برطانوی پاؤنڈوں کی چال جو صحیح پوچھے گا وہ برٹش پاؤنڈ کی چال ہے، بس نہ ستاروں کی ہے، نہ سیاروں کی ہے، نہ قمر کی ہے، نہ سورج کی ہے، وہ برٹش پاؤنڈ کی ایک چال ہے۔ نہ ستارے کچھ کہتے ہیں، نہ ستارے کچھ بتاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جو کہ نجومی ہوتے ہیں اور جو قسمت کے حال بتاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جو بھی بندہ راہ حق پر قائم ہوگا اور قرآن و حدیث کا دامن تھامے ہوئے ہوگا، وہ کبھی آپ کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرے گا او میرے پاس میں بتاؤں تمہاری چوری کس نے کی ہے، اور میرے پاس میں بتاؤں کہ تمہارے ساتھ میں درج جو ہے کس جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسی بات کرنے والا خود ہی اپنی لائن سے اترا ہوا بندہ ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اگر جا کر کاہن کے پاس جا کر کوئی بات پوچھے، کاہن یہ جو ہوتا ہے یہ جادو ٹونے والے لوگ اور بتانے والے، ہم یہ بتائیں گے اور یہ بتائیں گے اور وہ بتائیں گے اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، جو ایسا ویسا ہو جائے گا والا جو لوگ ہوتے ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں میری جان۔ ایسے ویسے والے لوگ جو ہیں وہ دین میں کوئی نہیں ہوتے، دین ایک عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے۔ وہاں پر دعا کی جاتی ہے، حضور کی سنت سمجھ کے دم کیا جاتا ہے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آج ہمارے پاس تو یہ ہو جائے گا اور آج ہمارے پاس تو وہ ہو جائے گا۔ اتنے بڑے اشتہارات آدھے آدھے پیج کے میں نے دیکھے، یقین جانتے ہیں کیا آپ آج آپ کو ملازم تھلوں میں جو کام بالکل UDI کا وہ کہتے ہیں آج وہ ویزا بھی مل جائے گا۔ آپ کی سادگی اب آپ خود دیکھ لیں، آپ یہاں پر آپ مختلف چینل سے لگائیں تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے اچھا والد کا نام بتاؤ، والدہ کا نام بتاؤ، اس کے بعد ہم بتائیں گے UDI تمہیں ویزا دے گی کہ نہیں۔ لا حول ولا قوت، ہماری بھی عقل پہ، پوچھنے والوں کی عقل پہ اور ان کے اس اپنے عمل کے اوپر۔ لیکن ایسے لوگوں کو پروان چڑھانے والے ہم سارے وہ لوگ ہیں جو دین کی مجالس میں آ کر بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا، صحیح مسلم شریف میرے سامنے کھلی پڑی ہے، میں آپ کو حدیث پاک بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی بعض ازواج ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا قال من عطا عرن فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس یا یہ باتیں بتانے والے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہاری شادی ہوگی نہیں ہوگی، جس جگہ پہ چاہتے ہو وہاں پہ ہوگی یا جس جگہ پہ چاہتے ہو وہاں پہ نہیں ہوگی، اور تمہارا وہ اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا بنے گا۔ فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر کوئی بات پوچھے،
صرف جا کر اسے کوئی بات پوچھے. حضور نے فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی. بے شک پانچوں کی پانچوں پڑھتا رہے، ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو پھر کرتا پھرے، اور ہر رکعت 5 منٹ کی لمبی پڑھتا پھرے. فرمایا جو کچھ مرضی پھر کرتا پھرے. اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی ایسے بتانے والے کے پاس گیا کہ میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ بتا دوں گا، وہ بتا دوں گا، فرمایا جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا وہ یاد رکھ لے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دنوں کی بھی اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائیں گی، رد کر کے پھینک دیں گے. جادو کرنا جو ہے یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. اب وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں ساتھ جو ہے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھ لیں، جادو کرنا اور کروانا، جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب حرام ہے. اب اگر ایک چیز کی سمجھ نہ آئے، یہ بھی تھوڑی ماڈرن جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو بعض وقت پرابلم ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ کسی چیز کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ایسا ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو اسی لیے حرام ہے. شراب موجود ہے دنیا میں تو اسی لیے حرام ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ شراب موجود ہے تو حرام ہے. جھوٹ لوگ بولتے ہیں تو اس لیے حرام ہے. غیبت جو ہے موجود ہے، اس کا وقوع ہوتا ہے، لوگ غیبت کرتے ہیں اس لیے حرام ہے. بدکاری کا وجود ہے تو اس لیے حرام ہے. سود کھانا اس لیے حرام ہے کہ سود کھلایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ یعنی کسی چیز کو حرام اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کا وجود موجود ہوتا ہے، اس کا وقوع ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں سرے سے. یہ بات بھی غیر دینی بات ہے، یہ بات بھی غیر دینی بات ہے. وہ موجود ہے، ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جادو کرنے والا ہے وہ یقیناً اس بات کو یاد رکھ لیں کہ وہ شدید ترین گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور لوگوں نے بڑے بڑے دھندے جو ہیں وہ پار رکھے ہیں، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹی ان دھندوں کا شکار ہیں. بالخصوص ان کے ایمان کی کمزوریاں ہیں. دین کی بات 2 گھنٹے لگا کے بتاؤ، واللہ پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آتی کیوں نہیں. لیکن وہ جو بتانے والے اور جادو کرنے اور کروانے والے، ان کی بات آدھے منٹ سے پہلے سمجھ جاتی ہے. خدا کی شان ہے، ان کی بات آدھے منٹ سے پہلے ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور 6 مہینے لگا کے مسئلہ بتاؤ، وہ بھی بعد میں فون پہ ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ وہ شاہ صاحب نے جو مسئلہ ہم نے بتایا وہ کس طرح تھا. یہ بات یاد رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہم وہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جادو کرنا بھی حرام ہے اور کروانا بھی حرام ہے. جس شخص کا پتہ ہو کہ یہ بندہ جادو ہے، یہ بالخصوص آپ دیکھیں نا کہ جو ان کی آپ ذہانت دیکھیں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ اچھا جی اتنے بھائی ہیں. اچھا ان میں سے شادی شدہ کتنے ہیں؟ اچھا جی اتنے شادی شدہ ہیں. وہ 5 منٹ بعد کہتے ہیں اچھا آپ کو جو کچھ کیا ہوا ہے نا آپ کی بھابی نے کیا ہوا ہے. دیٹس اٹ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہماری بھی عقل پہ اور ان بتانے والوں کا بھی. یہ ساری انفارمیشن اس نے پہلے آپ سے لے لی. پھر اس نے بتانا ہے کہ اس کو سکون تک پہنچنا اگر بھابی یا ساس کے اوپر ڈال دو چپ کر کے کہ تمہاری ساس نے تمہیں یہ کی، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کسی ایسے اللہ والے کے پاس چلے جائیں جو حضور کی سنت کے مطابق دم کرنے والا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو منظور ہوا تو حضور کی سنت سے جو خیر ملے گا، جو شفا نصیب ہوگی، وہ کسی کے پاس 1000 10 ہزار میں نے سنا اس اوسلو شہر کے اندر 5 ہزار کراؤن کا تعویذ دیا جاتا. جی میں نے ایسا سنا ہے، واللہ العظیم مجھے خبر کی صداقت کا نہیں پتا. انگلینڈ میں نے سنا 1300 پاؤنڈ کا تعویذ دیا جاتا ہے. اور یہ دینے والے پیسے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ لوگ ہیں. یہ آپ لوگ ہیں جن کو جب یہ کہا جائے نا کہ یہ فلاں دین کی اشاعت کی خاطر کتاب ایک پرنٹ کروانی ہے تو فنڈ دیں تو 5 کروڑ نکالتے ہیں، 10 کروڑ نکالتے ہیں. تعویذ لینے جانو 10 ہزار نکال کے رکھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. تعویذ کرنا میں نے عرض کر دیا صحابہ کی سنت ہے، لیکن جو صحابہ کی سنت سمجھ کر دے گا اس کا انداز آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اور جادو کرنا اور کروانا یہ تو بالکل الگ معاملہ ہے. جادو کرنا جو کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے. جتنی دیر اس نے علم حاصل کیا وہ حرام کا مرتکب رہا ہے، کیونکہ علم موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. علم جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے تو اس کا حاصل کرنا حرام ہے.
جتنی دیر وہ سیکھتا رہا، چلے کرتا رہا، وہ بھی حرام کی راستے میں رہا۔ جو اس کے پاس گیا جادوگر تو چیز ہی بڑی دوسری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس سے نیچے والا جو سٹیپ ہے وہ کاہن کا ہوتا ہے، وہ نجومی کا ہوتا ہے، وہ باتیں بتانے والے، مستقبل کی فضول قسم کی پیشین گوئیاں کرنے والے۔ حضور نے تو فرمایا جو اس کے پاس بھی گیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو نماز پیاری ہے یا وہ باتیں جھوٹی پیاری ہے؟ پیاری تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے بندہ مومن کو۔ اس لیے ایسے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی جانے سے آپ ہمیشہ کے لیے گریز کریں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ہمیشہ کے لیے گریز کریں، کیونکہ ان کے پاس جانا یہ دین کے فکر کو تباہ و برباد اپنے ہاتھوں سے کر لینے کے برابر ہے۔ اور یہ ستاروں کی چالیں اور ایسی ویسی چالیں، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، ایک دن مجھے اتفاق ہو گیا ایسا، ٹیلی ویژن دیکھنے سننے کا کم اتفاق ہوتا ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک دن اتفاق ہو گیا، ایک بندہ ٹی وی پر بیٹھا ہوا لوگوں کو دم کر رہا ہے۔ اچھا ٹی وی پہ بیٹھا وہ دم کر رہا ہے، یہ کام حضور غوث پاک نے بھی نہیں فرمایا۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولایت میں مقام عطا فرمایا وہ بڑا براؤل بنا، لیکن کسی بھی روایت صاحب کو یہ نہیں ثابت ہوگا کہ اولیاء کرام میں سے حضور داتا صاحب کا بڑا مقام ہے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں لاہور بیٹھا ہوں، کسی مرید نے کو بندہ بھیجو، حضور آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں، میں گجرات میں بیٹھا ہوں، تو میں بڑی پرابلم کا شکار ہوں، آپ پلیز مجھے دم فرما دیں۔ تو حضور داتا صاحب یا حضور غوث پاک جیسے سٹیٹس کے اولیاء نے بھی فرمایا اچھا ادھر بیٹھ میں ادھر بیٹھتا ہوں، دونوں ملا کے دم کر لیتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن چینل پہ دم ہو رہا ہے اور کرنے والے اتنے بیزار سنت ہیں کہ ان کے چہرے بھی سنت کے مطابق نہیں۔ میں اور کچھ نہیں کہتا ان کے کریکٹر کے متعلق، لیکن جو ہر آنکھ کو نظر آ رہے صرف وہ بات ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بھی پتہ نہیں پابند ہیں یا نہیں ہیں، اور لوگ وزٹ پہ آتے ہیں پاکستان سے محض ایک چینل پر ٹائم لینے کے لیے۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پاکستان سے وزٹ کے ویزے لگوا کے ٹائم لینے کے لیے ایک چینل پر یو کے آتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر 2-3 مہینے یہ اسپیشل پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بندہ آپ کو کہہ رہا ہے، یہ میں ہنٹ صرف دے رہا ہوں۔ اچھا بی بی آپ نے فون کیا، جی بھائی میں نے، اچھا آپ تیل پانی اپنے پاس رکھ لیں گھر میں بیٹھ کر، ایسے ہیں جی؟ اچھا تیل پانی گھر میں، بندہ مانچسٹر میں، تیل پانی یہ گرور بھی دل میں، اور خالی یہ جو پینسل ابھی میرے پاس ہے نہیں، خالی ایک پینسل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تصدیق کریں گی، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ پینسل ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ پینسل پکڑ کے یوں ہوا اور فضا کے اندر وہ دم کر رہا، یہ جناب اس نے لکھ دیا کچھ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ساتھی کہتا ہے اچھا آپ کو آرام آ گیا، آپ مجھے یہ میرے سامنے مسلم شریف کھلی پڑی ہے، ساری کتب احادیث کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی مقام آپ کو ایسا ملے کہ حضور نے فوری طور پر پوچھا اچھا یوں تو آرام آ گیا، دم کرو، معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، آپ کا اتنا کام ہے اگر آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ ایک دن میں دیکھا مجھے اتنی کوفت ہوئی، اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ ایک ہماری بہن جو شخص کو فون کر رہی ہے اور وہ فون پہ وہ پوچھ رہی ہے کہ اچھا آپ مجھے دم تو کریں گے ٹیلی ویژن سکرین پر تو مجھے آرام آ جائے گا۔ اب اس نے جلدی سے وقفہ لینا تھا، پیچھے سے آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم نے پھیسے پہ جانا تو آپ جلدی ذرا کمپلیٹ کریں۔ وہ سکرین پہ غائب ہوتے ہوتے بلہ جو چہرہ میں نے اس کو دیکھا ہے اس کے اوپر سوائے دھوکے بازی کے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ ایک جس کو فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں فاتحانہ مسکراہٹ، وہ فاتحانہ اور اگلے بندے کو نیچ اور ذلیل سمجھ کر وہ بالکل جو ہے نا فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا ہے جی ہوں جی تو ضرور آرام آئے گا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں، میں اس بات پہ ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں لوگ سادے بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں روزے معاشر شاید وہ سادہ بندہ اپنی سادگی کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا جتنا وہ عقل مند اس کو فراڈ لگانے کی وجہ سے گرفتار ہو جائے گا۔ آخر اس بندے کو تو پتہ یار میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں، ان کو بھی تو کوئی خدا کا خوف چاہیے۔ چلو سادے بندے لوگوں کو نہیں پتا یار حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، لوگوں کو تو مخلص اور فریبی کے فرق کا نہیں پتا، خود کو عقل مند بھی سارے سمجھتے، یہ نہیں پتا بندہ مخلص کون ہوتا ہے اور دنیا دار اور فریبی بندہ کون ہوتا ہے۔
اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں تو یوں ٹیلی فون کالوں کی قطاریں نہ لگی ہوں ہر طرف۔ لوگوں کو مخلص اور غیر مخلص کے فرق کا نہیں پتا۔ لوگ اتنے سادہ ہوں جہاں پر، وہاں پر اگر کسی بندے کو تھوڑی سی عقل کی روشنی ہو تو اس کو بھی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ یار میں نے بھی اپنی قبر میں اترنا ہے، میں جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں دین کا وہ فکر جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے اور اسی کے اوپر عمل کرنے کی اور انہی جگہوں پر جا کر وقت اور اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بھی مال خرچ کیا ہوا قبر و حشر میں کام آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکہ دہی سے بچانا اس دور میں بہت لازمی ہے کہ ان پیغامات کو آپ سنیں اور سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بولیے منع فرما دیا کہ جو لوگ کسی بندے کو ایسی باتیں جو ہیں وہ بتایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں حاضر کو آتا ہوں تمام نہیں پنجابی کو کم ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا، قبر وچ وی جنوں کوئی پٹدا نہیں۔ دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا، قبر وچ وی جنوں کوئی پٹدا نہیں۔ جس تھان تے ذکر حبیب ہووے، ڈکو اس مکان نو لٹدا نہیں۔ جس تھان تے ذکر حبیب ہووے، ڈکو اس مکان نو لٹدا نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جنا کوئی نہیں۔ سب پڑھ لیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جنا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، 1,24,000 وچوں تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا۔
ایک دن جبریل امی سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل امی سے کہنے لگے ایک دن جبریل امی سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، ذرا بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، ذرا بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامی کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم، روح الامی کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم، آفاقہ گردیدام مہرے بتاں ورزیدام، بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری برکنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا۔ کوئی آئے دربار رسالت میں، کوئی آئے تو طلب کے سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو وہ اس کو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو وہ اس کو دعا دیتے ہیں۔ ہاں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہاں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، بس درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو ساقی تیری نظروں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو ساقی تیری نظروں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو ساقی تیری نظروں کو دعا دیتے ہیں۔ کیسا ساقی؟ میں صدقے تیرے پلاون تو کوئی بولے جن نہیں پیتی، اے وکھری گل یار کیاں پیتی تے قدر نہ کیتی، اے وکھری گل یار کیاں پیتی تے قدر نہ کیتی، جنہ اڈ وچ کارے توڑ دتی، جنہ اڈ وچ کارے توڑ دتی، او جینی تی جینا نیچے، جنہ اڈ وچ کارے توڑ دتی، او جینی تی جینا نیتی، او جنہ نال نظر دے پیتی انہاں پھر قضا نہیں کیتی، جنہ نال نظر دے پیتی انہاں پھر قضا نہیں کیتی، انہاں پھر قضا نہیں کیتی، لبا خشک تے دل پہ یاد کرے، لبا خشک تے دل پہ یاد کرے، جب سینے کیتے، لبا خشک تے دل پہ یاد کرے، جب سیتی سی نہیں کیتی، جب سیتی سی نہیں کیتی، کئیاں پوش لوہا کے پیتی، کئیاں کربل جا کے پیتی، کئیاں تور تے جا کے پیتی، پر اس نے سب تو بد پیتی جنہیں عرش تے جا کے پیتی، پھر کہنا پیا تیرے جیا
رب تو سوا نہیں جاندا رب تو سوا قرآن وچ وی اے رب آخدا قرآن وچ وی اے رب کی آخدا جو تسی کر سکتے تیرے جہاں کوئی نہیں قرآن وچ وی اے رب آخدا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی ہوگی یہ دنیا دیکھ کر سرکار کو ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کیا مصور ویڈیو بنا رہے ہیں اس مصور کی گل جنہیں پوری کائنات بنائی ہے اس مالک کی گل کر رہے ہیں اس وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے بلکہ تصویر میں توجہ تصویر مصطفیٰ مصور خدا تصویر میں جب صاحب تصویر میں مصور تصویر میں مصور خود آپ جگمگائے تصویر میں مصور خود آپ جگمگائے ارے تصویر ہے بشر کی سایہ نظر نہ آئے تصویر ہے بشر کی سایہ نظر نہ آئے تصویر ہے بشر کی سایہ نظر نہ آئے اس لیے کہنا پڑا ارباب نظر کو کوئی تجھ سا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سایہ نہ ملے گا ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کیونکہ اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دے گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا تھوڑی سی وضاحت کر لوں آپ جائیں اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے خانہ کعبہ اور مدینہ پاک دونوں میں فرق کیا ہے کہ خانہ کعبہ پہ غلاف ہے سبحان اللہ کہہ رہا آپ توجہ کریں گے آپ سمجھ آ جائے گی آپ کو ہاں خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی پھر اس نے دیکھا اس نے کہا کوئی تیریاں شانہ شاہ نہیں جاندا رب تو
رب تو سوا قرآن وچ وے رب آخدا قرآن با اخلاق گوا قرآن وچ وے رب آخدا کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر جب یا مصطفیٰ آپ سب کہیں گے تو آپ سب میرے ساتھ چلیں گے روزے محشر بھی جب پکارا جائے گا مجھے تو آپ کو بھی پکارا جائے گا کیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تیرے جا کوئی نہیں ہاں حضرت نوح کو آپ کی بات نہیں کر رہا نبیوں کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ کہنے والے حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا آپ نے کہنا مل گیا مزہ آئے گا حضرت جب میں ایسے کروں تو کہنا مل گیا حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ اس نے یوسف کا زلیخا کو اشارہ اس نے یوسف کا زلیخا کو اشارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا الغرق بیچارے کو چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا پھر کیوں نہ کہیے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اور میلاد کے دن ہے میلاد کا شعر سنیں گودی جلے کے سرکار گودی جلے کے سرکار سونے مٹھ من ٹھار گودی جلے کے سرکار سونے مٹھ من ٹھار آنکھیں حلیمہ سعدیہ لب میٹھے گالوں کہہ گئے آنکھیں حلیمہ سعدیہ لوگو آنکھیں حلیمہ سعدیہ کی کہ تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سعدیہ کیوں آنکھیں وہ سارا سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی وہ سارا سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی توجہ تو شعر ہے وہ سارا سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی اور کہتی تھی کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ
خیر الورى